الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، معزز اساتذہ کرام، جملہ سٹاف اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جمعے کی وساطت سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ سے آپ سنیں کہ آج میں اس نیکی کا ذکر کرتا ہوں جو حقیقی نیکی کہلاتی ہے۔ ایک ایسی نیکی بتاتا ہوں جو حقیقی نیکی ہے۔ ہوا اس طرح کہ ایک بادشاہ، ایک بوڑھا جس کے 3 بیٹے تھے، زندگی کے آخری ایام میں حسب دستور اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور جائیداد، مال و املاک سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ 3 بیٹوں کو حصہ دے دیا، لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ اس بوڑھے نے ایک قیمتی جواہر، جسے آپ ہیرا بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا قیمتی، وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان 3 کو یہ نصیحت کی کہ اب میری زندگی کے آخری ایام میں جو بیٹا بھی اچھی نیکی کرے گا، اس جواہر کا وہ حقدار کہلائے گا اور میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ دن گزرتے گئے، 3 بیٹے تھے۔ چند دنوں بعد پہلا بیٹا آیا۔ اس نے کہا کہ بابا جان، وہ قیمتی جواہر مجھے دے دو، اس کا حقدار میں ہوں، کیونکہ میں نے ایک نیکی کی ہے۔ والد نے کہا کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی نے میرے پاس 5000 روپے امانت رکھے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا، اس نے امانت مانگی تو میں نے اس کو وہ 5000 روپے امانت واپس کر دی۔ اگر میں چاہتا تو اس میں خیانت کر سکتا تھا، اگر میں اسے انکار بھی کر سکتا تھا کہ تو نے مجھے نہیں دیے۔ تو اس کے بابا نے کہا بیٹا، یہ تو معمولی کام ہے، بس اتنا ہو گیا کہ ایک گناہ سے تو بچ گیا، گناہگار نہیں ہوا، تو نے امانت واپس کر دی، اچھی بات ہے، لیکن جواہر کا حقدار تم نہیں۔ دن گزرتے گئے تو دوسرا بیٹا آیا۔ دوسرا بیٹا جب آیا تو اس نے کہا کہ، اور اس نے آتے ہی جواہر طلب نہیں کیا، اس نے کہا کہ بابا جان، ایک آدمی طغیانی دریا میں آئی ہوئی تھی، اور طغیانی کے دوران ایک نوجوان گر پڑا، اس کے عزیز و اقارب، دوست، گاؤں کے لوگ، ان سب میں سے کوئی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ میں نے جان کی بازی لگا کر دریا میں کود پڑا اور اس کی جان بچا دی۔ بابا نے کہا اچھی بات ہے بیٹا، آپ نے نیکی کی ہے، لیکن اس قابل نیکی نہیں ہے، ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کے بدلے یہ قیمتی ہیرا میں تجھے عطا کر دوں۔ بچوں، تیسرے بیٹے کا حال سناتا ہوں، یہی اس آج کی ہماری بات کا نچوڑ ہے کہ تیسرا جب آیا، اس نے نہیں کہا بابا مجھے یہ جواہر دے دو، لیکن اس نے کہا کہ میرا خونی قاتل، میرا دشمن، میرے سر کا، میرے بھائیوں کے سر کے قاتل، نشہ شراب میں مبتلا، بے ہوش، ایک غار کے کنارے بے ہوش تھا اور ایسی جگہ پر تھا، اگر ادھر حرکت کرتا یا ادھر حرکت کرتا تو ہزاروں گز فاصلے پر وہ نیچے گر پڑتا اور مر جاتا۔ اس دشوار گزار جگہ میں نے اسے
اپنے پیٹھ پر اٹھایا اور اس خطرے کی حالت سے اس کو میں نے جدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچا لی۔ تو باپ نے کہا اس ہیرے کا حقدار یہی بیٹا ہے۔ تو بچوں، آخر میں بات ادھر سے کرتا ہوں جہاں سے یہ کہانی شروع ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی اس پسلی سے اس کی اماں حوا کو پیدا کیا، بیوی کو، اور اس کے بعد تمام عالم کے انسان جب اللہ نے پیدا کیے، چاہے مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں۔ اب اس کہانی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے سر کا قاتل تھا لیکن اس کی زندگی بچا لی، اسے بڑا انعام والدین کی عطا سے مل گیا۔ تو بچوں، ایک دوسرے کا خیال کرو، گاؤں میں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی دوسرے انسان کی توہین نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور جمعہ مبارک کی وساطت سے درود شریف کی گزارش کروں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ تعالی ہماری زندگی اسلام پر اور خاتمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔